آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں خواتین کے لیے ایک سیاہ دن ہے۔ فیصل آباد کے ایک نجی بینک کے مینیجر نے اپنی ہی کولیگ کو قتل کر کے ظلم و بربریت کی ایک نئی داستان رقم کر دی ہے۔ 28 سالہ عالیہ جاوید 3 بچوں کی ماں تھیں جو کہ سارا دن محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی تھیں، لیکن ایک چھوٹے سے آرگیومنٹ کی بیس پر منصور نامی شخص نے ان کی جان لے لی۔ چونکہ ہمارے ہاں ایک کامن ڈسکورس یہ ہے کہ میڈیا جان پوچھ کر اس طرح کے واقعات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، اور عورت مارچ جیسی کیمپینز ایک ویسٹرن ایجنڈا کو پروموٹ کرتی ہیں، ایک یہودی سازش ہے، اور جبکہ اس معاشرے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو میرا یہاں پر اس اخلاقیات کے علمبردار معاشرے، مہذب اور مشرقی معاشرے سے یہ سوال ہے کہ عالیہ کے لباس میں ایسی کیا برائی تھی کہ ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے؟ کیا وہ کسی غلط جگہ پر، غلط وقت پر کسی انجان شخص کے ساتھ موجود تھی؟ ایسا انہوں نے کیا گناہ کیا تھا کہ ان کو اپنی جان سے ہی ہاتھ دھونے پڑے؟ اس کے علاوہ اس طرح کے درجنوں واقعات ہمارے سامنے ہیں، جن میں سر فہرست مینار پاکستان انسیڈنٹ ہے، جہاں پہ 400 مردوں نے ایک عورت کا، ایک تنہا اکیلی عورت کا استحصال کیا۔ یہاں پہ پوائنٹ آف ڈسکشن یہ نہیں ہے کہ مینار پاکستان کا انسیڈنٹ سکرپٹڈ تھا یا پلانٹڈ تھا۔ عائشہ اکرم کن کپڑوں میں وہاں پہ گئی، کس کے ساتھ تھی، کتنے مردوں میں موجود تھی، وہ ٹک ٹاکر تھی اس وجہ سے اس کے ساتھ ہوا، وہ ناچ رہی تھی، وہ گا رہی تھی۔ یہاں پہ پوائنٹ آف ڈسکشن ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ان 400 مردوں نے، ان میں ایسی کیا چیز تھی کہ وداؤٹ گیونگ اٹ اے سیکنڈ تھاٹ دے ڈیسائیڈڈ ٹو ایکٹ اپون اٹ۔ ان کے لیے یہ بات اتنی نارملائز کیوں ہو گئی تھی کہ کسی نے بھی بغیر سوچے سمجھے اس چیز کے اوپر کام کیا؟ اس کے علاوہ ان گنت واقعات ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، جن میں چند نام: موٹروے ریپ کیس، خدیجہ صدیقی کیس، زینب ریپ کیس، مختارہ مئی اور نور مقدم۔ ان واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سیکشول وائلنس اور جینڈر بیسڈ وائلنس کا تعلق کسی کے لباس، کسی جگہ یا کسی وقت سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق لسٹ یا ٹیمپٹیشن سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف صنفی برتری سے ہے۔ آج ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس طرح کے جو کرائمز ہیں they are motivated by patriarchy and misogyny۔ یہاں پہ پاور ڈائنامکس کا ایک رول ہوتا ہے، کنٹرول اینڈ پاور کا ہوتا ہے، طاقتور ورسز مظلوم کی ڈیبیٹ یہاں پر ہونی چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں، جب بھی اس طرح کا واقعہ کوئی سامنے آتا ہے تو ایکسٹریملی انفارچونیٹ ایک سچویشن ہے کہ سب سے پہلے وکٹم بلیمنگ کی جاتی ہے۔ سارا ملبہ وکٹم پر ڈال کر اسی سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ وہاں کیوں گئی تھی اور اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اور اگر ہوا ہے تو she must have triggered it somehow۔ اس وکٹم بلیمنگ کا نقصان یہ ہے کہ یہاں سے ایک ریپ کلچر نام کی ایک چیز جو ہے وہ سٹیم ہوتی ہے۔ کانسٹنٹلی وکٹم بلیمنگ کی جاتی ہے، بچپن سے عورت کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ اگر اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تو انگلیاں اس کے اوپر اٹھیں گی۔ جب بھی اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو ہمارے یہاں مرد حضرات یوزلی لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایکسٹریملی ایک شاکنگ چیز تھی، اٹ واز انبلیویبل۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہاؤ کین اٹ بی شاکنگ اینڈ انبلیویبل جب ہمارے یہاں شروع سے بھائی اپنی بہن کو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اکیلے مارکیٹ نہیں جانا، میرے ساتھ جانا ہے۔ اگر بیٹی یونیورسٹی سے لیٹ ہو جائے تو ماں باپ کی سانسیں اٹکنے لگ جاتی ہیں، اور جہاں پہ شوہر بیوی کو یہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ اس کو کیا پہننا چاہیے اور کیا نہیں پہننا چاہیے۔ ان سب پوائنٹس کی بنیاد پر میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ باتیں شاکنگ اور انبلیویبل کیسے ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے یہاں مردوں کو اس ساری سچویشن کا پتہ ہے، وہ اویئر ہیں اس ساری چیز سے، تبھی اس طرح کی باتیں وہ اپنی فیمیل کاؤنٹر پارٹس کو کرتے ہیں۔ اور یہ کہہ دینا کہ یہ ایک بہت ہی ایک شاکنگ چیز تھی یا انبلیویبل تھی، یہ تو اس کو ڈاؤن پلے کرنے والی بات ہوئی۔ ہمارے سامنے بوائز لاکر روم والا کیس ہے، تو جب اس طرح کی چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہاؤ کین وی بلیو کہ ہمارے یہاں مردوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، اینڈ دے آر unaware of the difficulties that women face۔ کنسنٹ اور رضامندی کے کانسیپٹس کو سمجھا جائے، اور جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو صرف اور صرف ہراسر، ریپسٹ اور مرڈرر کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو روکا کیسے جا سکے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سچ بولیں، سچ کا ساتھ دیں، حق کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اس کے علاوہ عورت کو انسان سمجھیں۔ عورت کی عزت کریں not because she is someone's daughter, wife or mother or sister۔ اس کی عزت کریں کیونکہ سب سے پہلے وہ ایک انسان ہے۔ جس دن ہمارے معاشرے سے یہ ڈسکورس ختم ہو گیا کہ جسٹ بیکاز وہ کسی کی ماں ہے یا کسی کی بیٹی ہے تو وہ عزت کی حقدار ہے، آئی ایم شیور اس دن کچھ نہ کچھ چینج ضرور آئے گا۔